بیک ان مے بی ان دا 60s مجھے اپنے بڑوں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس زمانے میں جب پاکستانی فلمیں وغیرہ آئی تھیں نا تو لوگ جو ہے لٹرلی کیا کرتے تھے, فلم دیکھنے کے لیے اپنے بڑوں کو کنونس کرتے تھے, کیونکہ ان کے بڑوں کو تھا کہ بھائی یہ تو ہائے سنیما جا رہی ہے, چھپ کے جاتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھیں وہ جو اسٹوری ہے نا وہ ایک بہت اچھی لڑکی کی ہے. اور لٹرلی ہوتا بھی یہ تھا, میں مطلب بات کر رہا ہوں 1950s and 60s کی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو فلمیں تھیں نا اس میں ہوتا بھی یہ تھا, اس زمانے کی جو ہیروئنز بھی تھیں واقعی میں اتنی نیک, اتنی مطلب وہ با کردار با اخلاق ہوتی تھیں, صرف ان سے ایک غلطی خطا ہو گئی کہ ان کو پیار ہو گیا. اور وہ لٹرلی وہ جو ہے نا وہ بیک ان دا ڈے وہ وحید مراد اور یہ سارے جو ہے نا یہ وہ اپنی ماں کہتے تھے کہ جھک جائیے امی جان, سلام کیجیے اس کی عظمت کو, یہ فلاں, مطلب اس قسم کے ڈائلاگ بولتے تھے کہ یہ اتنی نیک لڑکی ہے, آپ کو چاہیے اس کو سلام کریں آپ, بس اس سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا. اور وہ بلکہ دکھاتے تھے فلموں میں کہ وہ نمازی ہے, پراپر وہ نماز پڑھ رہی ہے, چادر کر کے کعبہ کے آگے دعا مانگ رہی ہے, مطلب اس قسم کے نا وہ چیزی قسم کے لائنز دکھاتے تھے جسٹ ٹو شو کہ if you are in a relationship with a guy or in a like a haram relationship, it's okay as long as your intentions are nice. Yes. You know, just to kind of halalify the whole thing. That's what they would do. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, بالکل وہی اسکرپٹ, وہی پلاٹ, وہی ساری چیزیں اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ سچا پیار دکھا رہے ہیں. اور ہوگا یہ جیسے ہوتا آیا ہے, it's the same story repeating itself again. وہ کہتے ہیں نا کہ you know history repeats itself, but the thing is اگر آپ اپنی ہسٹری سے لیسن نہیں سیکھتے نا and you keep repeating the same mistakes over and over again, تو پھر it's shame on you, کیونکہ آپ اپنی ہسٹری سے سبق نہیں سیکھ رہے, آپ بار بار بے وقوف بن رہے ہیں. اور مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. I would also say کہ do not be fooled by the media tricks. For example آپ مجھے دنیا کا کوئی کرول سے کرول ترین شخص لا کے دیں, ٹھیک ہے, ہٹلر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہٹلر کو آپ روتا ہوا دکھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کا سلو موشن ریکارڈ کریں روتا ہوا, اور پیچھے سیڈ میوزک ڈال دیں, آپ فوراً ایمپتھائز کریں گے اس کے ساتھ. دس از ہاؤ میڈیا ورکس. آپ نے کسی بندے کو دکھانا ہے, مظلوم دکھانا ہے یا صحیح دکھانا ہے کسی بھی فلم میں, کسی بھی کلپ میں, جسٹ شو اٹ لائک دیٹ. اس کو بھاگتا ہوا دکھا دو, سلو موشن کر دو, رو بھی رہا ہے اور پیچھے سیڈ میوزک لگا دو, دیٹس اٹ. اچھا پھر میں آپ کو کیمرہ اینگل بھی بتا دیتا ہوں. کیمرہ اینگل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ہیرو شاٹ لینا ہے نا تو اس کے پاؤں سے شروع کریں, ٹھیک ہے, اسٹارٹ فرام دا فیٹ اینڈ ٹیک دا کیمرہ اپورڈس اینڈ اس کو نا کہیں ویژن میں دیکھتا ہوا دکھائیں کہ یہ نظر آئے کہ بندہ بہت ویژنری ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے نا آپ نے اس کے سارے یعنی مووی کو آپ نے اس کے پرسپیکٹو سے دکھانا ہے, وچ مینس کہ دا کیمرہ از ان دا شوز آف دیٹ گائے. وہ کہتے ہیں نا کہ پٹ یور سیلف ان مائی شوز, کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل یہ لوگ اب یہ جو جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہ اینٹی ہیرو والا کانسیپٹ آ رہا ہے. اینٹی ہیرو میننگ کہ وہ بندہ ہیرو ہے بھی اور نہیں بھی. جس طرح ابھی ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں پہلے نا بات کی تھی کہ جو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں یہ اینٹی ہیرو بہت آ گیا کہ جہاں پہ وہ ایک لٹرلی لائک لڑکی کو ریپ کیا ہوگا, مطلب بہت ہراس کیا ہوگا, لیکن ایونچولی لڑکی مان جاتی ہے اینڈ دے گیٹ ٹوگیدر, یو نو. سو وہ کیا ہوتا ہے, اب آپ کسی باکس میں نہیں ڈال سکتے کہ بھائی اچھا تھا برا تھا کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو ریئلٹی دکھا رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ دکھا رہے ہو کہ ہیرو ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک ہلکا سا فلاڈ نہیں ہے, ہیویلی فلاڈ ہے, ہیوی مسئلے مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہماری فلم کا ہیرو یہ ہے. تو اگر آپ نے اف یو پٹ دا رائٹ ساؤنڈ ٹریک, اف یو ڈو دا رائٹ کیمرا اینگلس, اف یو show the movie from the perspective of the villain himself, then at the end of the day you کہتے ہو ہاں دیکھو اس نے کیا ہے, I know اس نے کیا اور غلط کیا, لیکن I understand. And as long as you get people to say that, you know what, I know that was wrong, but I understand. Now this is exactly is empathizing. اسی کو تو empathizing کہتے ہیں. اگر آپ ایک villain کے ساتھ empathize کرو کہ ہاں یار لیکن دیکھو نا بات تو صحیح ہے, اس کا مطلب ہے وہ گیم جیت گئے. By the end of the movie جب سنیما ہال سے آپ ڈرامے سے نکل کے اور یہ والی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہو نا تو وہ جیت گئے. اس کا مطلب ہے the producers, the directors have succeeded in brainwashing you, and you've just congratulations, you've just been brainwashed.